یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت لقمان کی بات کو شروع کر دی۔ وہ پہلے جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک بات جو ہے وہ شروع کر دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ اب دوبارہ عقیدے کی بات شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت، قدرت۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کس حد تک ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، خردل جو ہے بالکل باریک سا دانہ جس کی کوئی وزن نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت والے دن معمولی سی کسی نے نیکی کی ہے وہ بھی اللہ لے آئیں گے، معمولی سی کسی نے برائی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ یہاں پہ بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو، او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے نکال کر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی وسعت اور اس کی قدرت، علم غیب کی کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرو، اعلانیہ کرو، کئی پردوں کے پیچھے چھپ کر کرو، وہ تمہارے آواز سے خوب واقف ہے۔ اللہ کو پتا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں، اللہ کے علم ہے، وہ تمہارے دلوں کی خیالات کو جانتا ہے، اس کے پاس تمہارا پورا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ کرامن کاتبین، تمہارے کندھوں کے اوپر دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ لہذا جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو، اللہ سے ڈر کے کرو۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اپنے پاس حاضر کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو رائے کے معمولی سی بات ہے، اللہ سب کو خدا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رائی کے دانے کو جو کسی کھو کے اندر، کسی غار کے اندر، کسی پہاڑ کے غار کے اندر بھی اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو یہ باتیں سمجھا کر اس کو، اس کے اخلاق کو درست یاد رکھو۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم چیز جو ہے وہ اخلاق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جن کے اخلاق اچھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اخلاق والے۔ یاد رکھو، جس شخص کا عقیدہ درست ہوتا ہے اس کا اخلاق درست ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے اس کے اندر تقویٰ کی صفت۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا ہے، آدمی کے اندر اخلاق، آدمی کا کردار اور اخلاق کی صفتیں جو ہیں وہ آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ اخلاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے باریک بین ہے، ایک ایک چیز کا علم اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے، ہر چیز کا علم اللہ